السلام علیکم ناظرین، بمبو الرٹس میں خوش آمدید۔ خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں طیبہ مغل۔ ناظرین، ہماری خبروں کے بارے میں اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ آنے والے دنوں میں ہم آپ کی رائے اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ٹرانسجینک ایکٹ، کسی عورت کا مرد بننا یا شناختی کارڈ میں جنس ایکس لکھوانا کتنا مشکل ہے؟ سہیل حال ہی میں ایک عورت سے مرد بنے ہیں۔ جنس کی تبدیلی کے عمل سے گزرنا ایک سخت مرحلہ تھا اور وہ روایتی پختون خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے ان کا نام سندس تھا اور سندس سے سہیل میں تبدیلی میں انہیں کم از کم 5 سال لگے اور لاکھوں روپے بھی خرچ ہوئے۔ اس دوران معتدل نفسیاتی ماہرین اور ڈاکٹروں کی ٹیموں کے علاوہ عدالتوں کے چکر بھی لگانے پڑے۔ آج کل پاکستان میں ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 سے متعلق بحث جاری ہے۔ یہ معاملہ وفاقی شریعت کورٹ تک پہنچ گیا ہے اور اس سے متعلق افواہوں کا ایک بازار گرم ہے۔ اس ایکٹ میں کیا ہے جس پر اتنا شور کیا جا رہا ہے؟ ڈاکٹر تنسیم احسن، ایک کمرے سے او پی ڈی شروع کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر جنہیں امریکی لاریٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر اینڈوکرنیالوجی ڈپارٹمنٹ قائم کرنے کے لیے جناح پوسٹ گریجویشن میڈیکل سینٹر کراچی میں پہلے ایک چھوٹے کمرے میں او پی ڈی کا آغاز کیا تھا، پھر تباہ حال بیر کس نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا۔ اس ڈپارٹمنٹ کی عمارت کی تعمیر کے لیے چندہ بھی اکٹھا کیا گیا۔ یہ کہنا ہے ڈاکٹر تنسیم احسن کا، جنہیں حال ہی میں امریکہ کے اینڈوکرائن سوسائٹی نے ان کی شاندار خدمات پر لاریٹ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ وہ پہلے پاکستانی ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اینڈوکرائن سوسائٹی ہر سال اس شعبے میں غیر معمولی خدمات سر انجام دیتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر تنسیم احسن کراچی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سے سن 2015 میں ریٹائر ہوئے تو تعلیم، تحقیق اور طب کے میدان میں شاندار کارکردگی پر ادارے نے انہیں پروفیسر امیرٹا کا خطاب دیا، جس کا مطلب ہے وہ پروفیسر جن کی خدمات سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ڈیپ فیک، مجھ پر خوف طاری ہو گیا، میرا چہرہ پورن ویڈیو پر لگایا گیا تھا۔ سوچیں اگر آپ کا چہرہ ڈیجیٹل طور پر ایڈٹ کر کے ایک پورن ویڈیو پر لگا دیا جائے اور اسے انٹرنیٹ پر شیئر کر دیا جائے۔ ایک خاتون نے اپنے ساتھ ہونے والے خوفناک واقعے کا انکشاف کیا۔ ایک دن اپنے ٹویٹر پر نظریں دوڑاتے ہوئے کیٹ آزک اپنی نوٹیفیکیشن میں ایک پریشان کن ویڈیو دیکھ کر لرزا گئیں۔ پہلی بار عوامی سطح پر اس بارے میں بات کرتے ہوئے کیٹ کا کہنا تھا کہ مجھ پر خوف طاری ہو گیا، کسی نے میرا چہرہ استعمال کر کے اسے پورن ویڈیو پر لگا دیا اور ایسا دکھایا کہ گویا یہ میں ہی تھی۔ کیٹ کی جعلی ویڈیو بنائی گئی تھی، کسی نے مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے ان کے چہرے کو ڈیجیٹل طریقے سے کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا تھا، ایک پورن اداکارہ کے جسم پر۔ چین کے صدر شی چنگ پنگ تیسری مرتبہ صدر کے عہدے پر برجمان ہو گئے اور انہوں نے صدر کے عہدے پر منتخب ہوتے ہی اپنے اعلیٰ سطح کابینہ کا اعلان کیا، جس کے ارکان اب چین کے نئے حکمران ہوں گے۔ ان میں شنگھائی سے پارٹی کے سابقہ سربراہ لی کیانگ بھی شامل ہے، جو اب چین کے نئے وزیر اعظم ہوں گے۔ چین کی پولیٹیکل اسٹینڈنگ کمیٹی صدارتی کابینہ کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ اس کے ارکان نہ صرف پارٹی کے اعلیٰ ترین اور اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک پہنچنے والوں کو اکثر نہ صرف ایک شاندار سیاسی ٹریک ریکارڈ کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ پارٹی کے اندرونی دشمنیوں سے نپٹنے کے لیے ہوشیاری سے بھی کام لینا پڑ سکتا ہے۔ چین میں صدارتی مدت ختم ہونے کے بعد اس قائمہ کمیٹی میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں، اور اس مرتبہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پاکستان میں پیناڈول کی پیداوار بند، مریضوں کے لیے اب کیا متبادل ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں رہائش پذیر محمد یوسف کا خاندان 3 افراد پر مشتمل ہے، جس میں خود اس کی بیوی اور اس کا 4 سال کا بیٹا شامل ہے۔ محمد یوسف بخار کی دوائی کے لیے طویل عرصے سے پیناڈول استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ان کے مطابق معمولی بخار کی صورت میں، جو اکثر موسم بدلنے پر انہیں یا ان کے خاندان کے دوسروں افراد کو ہوتا ہے، تو وہ پیناڈول کو ہی ازمود دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پیناڈول کی گولی اور سیرپ موجود رہتا ہے تاکہ بخار کی صورت میں وہ استعمال کر سکیں۔ تاہم اگر بخار نہ اترے تو پھر وہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ پاکستان میں پیناڈول کی بطور بخار کی دوائی کے استعمال کا رجحان عام ہے
اور لوگ بخار ہونے پر خود ہی پیناڈول استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 5 گھنٹے یا اس سے کم سونا آپ کی صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ محققین کا یہ کہنا ہے کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں متعدد طبی مسائل کا امکان کم از کم 5 گھنٹے سونے سے کم ہو سکتا ہے۔ صحت کے مسائل سے نیند متاثر ہو سکتی ہے، مگر خراب نیند خود بھی طبی مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ثبوت موجود ہے کہ نیند جسم اور دماغ کو تر و تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ خود کی مرمت کرنے اور بحال کرنے میں مدد دیتی ہے، مگر یہ ابھی واضح نہیں کہ کسی خاص دورانیے کے لیے سونا کیوں اہم ہو سکتا ہے۔ پبلک لائبریری آف سائنس میڈیسن جرنل میں شائع ہونے والے اس تحقیق میں برطانیہ کے سرکاری اہلکاروں کی صحت اور نیند کا جائزہ لیا گیا۔ تقریباً تمام 8000 شرکاء سے پوچھا گیا کہ وہ روز رات کو کتنے ٹائم کے لیے سوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری نیوز کس طرح سے لگی اس کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔